صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان، ایرانی جہازوں پر پابندی ہوگی، دیگر ممالک کے کارگو جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر نے کہا آبنائے ہرمز کھلی ہے اور مستقبل میں بھی کھلی رہے گی۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے علاوہ دیگر ممالک کو آبنائے ہرمز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور نئے طریقہ کار کا عمل فوری شروع کیا جائے گا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کا محافظ بنے گا۔ اس حیثیت سے ہم آبنائے ہرمز میں سلامتی اور تحفظ کی فراہمی کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ٹرمپ کی ایران پر مزید سخت حملے کرنے کی دھمکی، کہا ایران نے طے شدہ معاہدہ توڑ دیا، اب سخت جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ٹرمپ کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ ٹویٹ میں کہا امریکی صدر ٹرمپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری گزرگاہ فراہم کرنے والوں کو معاوضہ ضرور ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا، تاہم 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ ایران اس حوالے سے منصفانہ موقف اپنائے گا۔ ہمیں آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے غیر ملکی محافظوں کی ضرورت نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو چاہیے جا کر لنزے گراہم کی قبر کے محافظ بن جائیں۔ ایرانی افواج کی مشترکہ کمانڈ اور پاسداران انقلاب نے بھی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کہا آبنائے ہرمز کے انتظام میں امریکی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ واشنگٹن کو لاجسٹک مدد فراہم کرنا ایران کے خلاف جنگ تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب آبنائے ہرمز میں کسی بھی خلل یا عدم تحفظ کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے کہیں بھی حملہ نہیں کیا۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق دفاع کے تحت کی گئیں۔ امریکہ نے اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کی، کوئی شک نہیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ نے امریکہ اور ایران کو ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ دنیا کی اہم ترین گزرگاہ پر بیشتر ممالک کی معیشتوں کا انحصار۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو ہی ہتھیار بنا کر امریکہ کو معاہدے پر مجبور کیا اور بدستور اسے اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر برقرار رکھنے کا کہا، جبکہ امریکہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر کے ایرانی معیشت کو مکمل مفلوج کرنے کا خواہش مند۔ کشیدگی بڑھنے پر دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ۔ ایرانی میڈیا نے میری ٹائم انٹیلیجنس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے $1 ارب کے خام تیل کی بڑی کھیپ چین بھیجی ہے، جو کہ 9 ایرانی آئل ٹینکرز پر مشتمل ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے، 4 افراد شہید، 7 زخمی ہوئے۔ ماشہر میں زرعی پانی کے پمپنگ اسٹیشن پر حملات، سیکیورٹی گارڈ شہید، 4 افراد زخمی۔ آبادان میں 2، نائم میں 1 شہری شہید۔ سرک، بندر عباس، جزیرہ قشم اور جاسک میں بھی دھماکے۔ امریکہ کے حالیہ حملوں میں شہداء کی تعداد 24 ہو گئی۔ ایران کا جوابی حملوں میں اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کی پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ احمد الجابر فوجی اڈے پر FPS ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ غیر ملکی ریاستی پراکسی گروپوں کے خلاف کارروائی کے تحت ایرانی پاسداران کی حمایت غیر قانونی قرار دی ہے۔ نئی ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا، جن میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ شامل ہیں۔ یکم مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔ حملے میں بل جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جنرلز پر سنگین الزامات۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی فوجیوں کے حوالے سے لکھا، فوجی قیادت کو علم تھا کہ کویت میں امریکی اڈا غیر محفوظ ہے، وارننگ کے باوجود بار بار نظر انداز کیا گیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلاء کا مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔
داخلی تحقیقات میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ پینٹاگون میں کسی کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ قطر مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دوحہ میں وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد نے ریاست قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی اور ان کے والد سابق امیر قطر کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے مرحوم امیر کی دور اندیش قیادت، مدبرانہ بصیرت اور قطر کی غیر معمولی ترقی کو سراہا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے لیے مرحوم امیر کی گرمجوشی، شفقت اور دیرینہ محبت کو یاد رکھا جائے گا۔ امیر قطر شیخ تمیم نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے اسلام کے حقیقی اور معتدل تشخص کو اجاگر کرنے پر مسلم ورلڈ لیگ کی خدمات کو سراہا۔ مسلم دنیا کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے مذہبی مکالمے پر مسلم ورلڈ لیگ کی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال، غزہ میں فلسطینیوں کی مشکلات اور دنیا بھر میں مسلم کمیونٹیز کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ ڈاکٹر العیسیٰ نے امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ اسلام آباد میں 9ویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ تعلیم، صحت اور روزگار خواتین کے بنیادی حقوق ہیں۔ خواتین کو بہتر صحت سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ان کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی پاکستان کی حکومت کی ترجیح ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ OIC ممالک اعلانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات یقینی بنائیں۔ خواتین کو ترقی کے عمل سے الگ رکھ کر پائیدار ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تاڑ نے کہا کہ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ لاکھوں خواتین آج بھی ترقی کی راہ میں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ۔ امریکی WTI کی قیمت $2.04 بڑھ گئی۔ فی بیرل قیمت $80 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں سونا $3,800 تولہ سستا، قیمت $4,29,736 ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2,315 پوائنٹس کی مندی، 100 انڈیکس 1,79,927 پوائنٹس پر بند۔ 18 گھنٹے گیس نہیں ہے۔ صبح اٹھو تو گیس نہیں، دوپہر میں اٹھو تو گیس نہیں، لیکن ہم تو 4 بجے اٹھیں یا 5 بجے اٹھیں، گیس پھر بھی نہیں ہوتی۔ گیس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی طرح سب کے گھر کو سمجھیں۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے LPG اور ٹرانسپورٹ کرایوں سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ فیصل آباد میں آٹے کے بعد آئل اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ 550 روپے کلو ملنے والا گھی 30 روپے اضافے سے 580 کا ہو گیا۔ آئل کی قیمتوں میں بھی 30 روپے کلو اضافہ ہو چکا۔ کراچی میں چکی کا آٹا 160 سے 170 روپے کلو مل رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 145 روپے ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے جینا دشوار کر رکھا ہے۔ ملک میں LPG بحران کا خدشہ۔ LPG درآمد کنندگان نے حکومت کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ حکومت نے فوری مداخلت نہ کی تو آئندہ 2 سے 3 روز میں بحران کا خدشہ ہے۔ LPG ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کا قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار، ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کراچی کے بے لگام ڈاکو ایک اور قیمتی جان لے گئے۔ 3 تلوار کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان ڈاکٹر قتل۔ ڈاکٹر آکاش کو باپ کے سامنے گولیاں ماری گئیں۔ باپ بیٹا 50 لاکھ روپے جمع کرانے بینک آئے تھے۔ ڈاکو 25 لاکھ روپے کیش کا ایک پیکٹ لوٹ کر فرار۔ مقتول کے لاحقین کا شدید احتجاج۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور
تو میل حیدر شاہ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے 3 تلوار پہنچے، مظاہرین نے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پیر سہاوا منار ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر کے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے کہا کہ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گے۔ ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلے کی ہدایت۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ نئی گاز ڈیم تعمیر کیس، وفاقی آئینی عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کو کالعدم قرار دے دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے مطابق ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ 17 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں چیف جسٹس امین الدین خان نے لکھا، ڈیم تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کار کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ توقع ہے فریق اصل معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے بعد اپیلیں کہاں سنی جائیں گی؟ اہم کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت کی زیر التواء اپیلیں آئینی عدالت منتقل کرنے کی استدعا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کیس میں جمع جواب کے مطابق زیر التواء اپیلیں اور ضمانت مقدمات بھی آئینی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ مارچ میں نیب قانون میں پارلیمنٹ نے ترمیم کی تھی۔ ترمیم سے ہائی کورٹ کے بعد نیب اپیل سننے کا اختیار آئینی عدالت کو دیا گیا۔ پنجاب میں 12 ادویات اور طبی مصنوعات کے مختلف بیچز کے حوالے سے الرٹ جاری۔ شہری متعلقہ ادویات سے متعلقہ بیچز کا استعمال فوری بند کر دیں۔ ڈرگ ٹیسٹنگ کی رپورٹ میں بتایا گیا، مارکیٹ میں کثرت سے استعمال ہونے والی معروف اینٹی بایوٹک دوا ایزومیکس لیبارٹری ٹیسٹ میں جعلی ثابت ہو گئی۔ پیٹ کے امراض کے لیے استعمال ہونے والی دوا زوپنٹ بھی جعلی نکلی۔ ہومیوپیتھک گولیوں بیلاڈونا میں خطرناک حد تک اسٹرائڈ کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ فیس وائٹننگ کریم ڈرموٹین میں بھی ملاوٹ نکلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کلثوم بائے والیکا اسپتال میں بچوں کے ایڈز سے متاثر ہونے کے معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان۔ کہا، معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر محنت سعید غنی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تحقیقاتی رپورٹ میں انفیکشن کنٹرول، اسٹرلائزیشن ریکارڈ اور طبی طریقہ کار میں سنگین ترین خامیوں کا انکشاف ہوا۔ سابق و موجودہ منتظمین، ڈاکٹروں اور نرسوں سمیت 37 افسران و اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کر کے 14 روز میں جواب طلب کر لیا۔ 78 بچوں میں ایڈز کی تشخیص ہو چکی ہے۔